بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بہن نے سوال پوچھا کہ جب میں وضو کرتی ہوں نماز شروع کرنے سے پہلے یا نماز کے درمیان مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی، میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، نہ کوئی بدبو ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی آواز سنائی دیتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ بہنہ کہنے لگی کہ میرے لیے کیا حکم ہے، بس نماز توڑ دوں، پھر سے نماز پڑھوں، ضرور میری رہنمائی فرمائیں۔ بہنہ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال گزرتا ہے ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو کریں اور نماز دوبارہ سے پڑھیں۔ پھر نماز کے درمیان یہ شک گزرتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے، اور بعض لوگوں کو تو اتنا وسوسہ گزرتا ہے، اتنے وسوسے آتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو میں ہاتھ دھو لیتے ہیں، کولی کر لیں، پھر دوبارہ سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ ہمارا وضو صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، ہم نے وضو صحیح نہیں کیا۔ وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرتے ہیں، نماز میں شک گزرتا ہے ہمارا وضو صحیح نہیں، ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے، پھر دوبارہ وضو خانے کی طرف جاتے ہیں اور دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے پڑھتے شک گزرتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے، وہ پھر بار بار وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور وہ کیا اس طرح نماز توڑ دینی چاہیے کہ شک گزرے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، وضو ٹوٹنے کا شک گزرے تو کیا وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ جانیں اور سمجھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان ہے جس کا کام ہے کہ وضو کرنے والے کو وسوسے میں مبتلا رکھتا ہے، بعد جس پر اس کا وار کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے وسوسے کا شکار ہو گیا تو اس شخص کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے، اسے طرح طرح کے خیالات میں مبتلا کرتا ہے، اسے بہکاتا ہے۔ اور طبرانی کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آتا ہے، اس کے مقابض میں پھونک مارتا ہے پخانے والی جگہ میں، جس سے اسے خیال گزرتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا۔ تم میں سے کوئی اگر اس صورتحال سے لاچار ہو تو وہ نماز نہ توڑے جب تک آواز نہ سنائی دے یا بدبو نہ آ جائے، تو جب تک اسے آواز نہ سنائی دے، بدبو نہ محسوس ہو، وہ اپنی نماز نہ توڑے۔ اگر اس طرح کا شک گزرے کہ وضو ٹوٹ گیا، یعنی اسے لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، جب تک آواز نہ سنے، بدبو اسے نہ آئے، اس وقت تک وہ اپنی نماز نہ توڑے، نماز کو پڑھتے رہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کے وسوسے ہوتے ہیں، وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت سے وسوسوں کے لوگ شکار ہوتے ہیں، تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور بار بار آپ پر حملہ کرے گا، آپ کے مائنڈ میں خیال آنے لگے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو لگے گا کہ آپ نے وضو درست نہیں کیا۔ بعض لوگ اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بہنہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب میں غسل کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا غسل نہیں ہوا، میرا ابھی بھی جسم کا حصہ خشک رہ گیا، یعنی ایک مرتبہ نہاؤں گی، پھر شک گزرے گا، پھر نہانا شروع کر دوں گی، اس طرح میں پانی کی ٹینکی کو ختم کر دیتی ہوں۔ محترم ناظرین، جب آپ اس طرح کے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آزمائش بن جائے گی، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یعنی آواز نہ سنائی دے، ہوا خارج ہوتی ہے، کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی، اس وقت تک نماز نہ توڑیں، آپ کا وضو باقی ہے۔ اس وضو کے ساتھ آپ اپنی مرضی نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھتے جائیں، ایسا نہیں کہ فوراً اپنی نماز توڑ دیں۔ وضو کرنے گئے تو پھر اب یہ کہ شیطان کی چال کامیاب ہو گئی، ہاں اگر 2 مرتبہ ہوا تو کوئی حرج نہیں، بار بار اس طرح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پکی بات ہے آپ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہیں۔ یہ کہ شیطان کی چالیں جو آپ کو بہکائی رہی ہیں، آپ کو طرح طرح کے خیالات میں مبتلا کر رہی ہیں، تو اس طرح شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی آپ کو اس طرح کا شک گزرنے کی وجہ سے نماز توڑنی چاہیے، آپ کو اپنی نماز کمپلیٹ کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی
علیکہ و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔